شوال المکرم کی 9 تاریخ ہے، چاند مبارک کی 9 تاریخ ہے 1444 ہجری اور 30 اپریل 2023 اور بیساکھ 17 2080 بقر میں۔ آج کا ہمارا قواعد قرآنیہ کے حوالہ سے یہ 35واں درس اور آخری درس ہے، اس لیے آج ہم جو بات کریں گے اس کو نہایت ہی توجہ سے آپ نے سننا ہے اور ذہن نشین رکھنا ہے۔ پچھلے دروس میں ہم بتا چکے، کل ہم نے جو درس کیا تھا، پڑھا تھا، وہ لفظ شیعہ ائمہ اہل بیت اطہار کے اقوال کی روشنی میں پڑھا تھا، اور اس میں بتایا تھا کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام جعفر صادق اور موسیٰ کاظم علیہ السلام تک ان ائمہ اہل بیت اطہار نے شیعوں کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرمائے۔ اور آج کے درس میں ہم نے کل بتایا تھا کہ لفظ اصحاب کے بارے میں ہم پڑھیں، تو آج کا ہمارا یہ 35واں درس ہے لفظ اصحاب کے حوالہ سے۔ پیچھے ہم غالباً جمادی الثانیہ شریف کے دروس میں لفظ اصحاب، اعراب اور منافق اس حوالہ سے پڑھ چکے ہیں۔ اس اصول اور قاعدہ ضابطہ کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ لفظ اصحاب پہ ہم پڑھیں؟ اس لیے کہ جو مخالفین اہل سنت ہیں، بازیگر اور مداری قسم کے جو ملا ذاکر ہیں، وہ ایک عام دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون یوم القیامہ۔ یہ سورۃ حشر کا آخری رکوع اکثر ختم شریف میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن پاک نے فرمایا کچھ اصحاب جنت والے ہیں اور کچھ جہنم والے ہیں، یعنی اصحاب الجنہ بھی قرآن پاک میں اور اصحاب النار بھی۔ تو یہاں اصحاب سے وہ مراد لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک کے بارے میں کہ آپ کہتے ہیں کہ سب صحابی جنتی ہیں، جیسے ہم نے آپ کو بتایا اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے ہر صحابی سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ قرآن پاک میں 4 مقام ہیں۔ اب انہوں نے بازیگری کیسی چلائی؟ انہوں نے کہا کہ جی دیکھو اصحاب الجنہ بھی قرآن میں ہے اور اصحاب النار بھی، یعنی کچھ صحابی نعوذ باللہ جنتی ہیں اور کچھ جہنمی ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا دھوکہ جو ہے، اور اس پہ ہم ان خبیثوں کا آخر میں آپ کو ایک کلپ بھی سنائیں گے کہ جس میں وہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ یہ دعویٰ ساتھ رکھیں گے، فرقہ شیعہ جو ہے یہ ساتھ دعویٰ بھی رکھیں گے کہ ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، تو ان کی یعنی دھوکہ دہی کو بھی ہم آخر پہ بیان کریں۔ تو سر دست ہم اصحاب، لفظ اصحاب کے حوالہ سے قرآنی آیات کو دیکھیں گے، جیسے پیچھے ہم نے لفظ مولا کے حوالہ سے اور لفظ شیعہ کے حوالہ سے قرآنی آیات سے آپ کو بتایا اور سمجھایا۔ تو آج اس حوالہ سے ہم بات کریں گے، اور آخر پہ ہم صحابہ اور اہل بیت اطہار کے حوالہ سے ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں خراج تحسین بھی پیش کریں گے ایک کلام کی شکل میں۔ تو آج اتوار ہے، یہ آج ہمارا اس حوالہ سے آخری درس ہے۔ کس حوالہ سے؟ لفظ اصحاب کے حوالہ سے۔ کس حوالہ سے؟ ہاں، اب توجہ سے بات کو سننا ہے۔ لفظ اصحاب کے حوالہ سے ہم بنیادی طور پہ آیات کو آگے جا کر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لفظ صحابی کا معنی سمجھیں گے، اور یہ پیچھے ہم نے بعض دروس میں آپ کو بتایا بھی تھا لفظ صحابی کا معنی۔ آپ طلباء میں سے بعض کو یقیناً یاد ہوگا، اور جن کو یاد نہیں ان کے لیے ہم دوبارہ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو لفظ صحابی کے معنی کا پتہ ہو۔
عربی میں صحابی کا لفظ جو ہمارے فقہا کی عبارات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی تو فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَن لَقِيَ النَّبِيٌّ صلی اللہ علیہ وسلم مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، یعنی صحابی وہ شخص ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، ملاقات کی ہو، اور پھر ایمان پر، اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ پنجابی لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جسے دو باتیں نصیب ہو گئیں وہ صحابی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، زیارت ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر ہی خاتمہ اس کا ہوا، تو وہ کون ہے؟ صحابی ہے۔ پھر آپ سمجھیں، دو باتیں جسے نصیب ہو گئی وہ خوش قسمت شخص صحابی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، زیارت ایمان کی حالت میں، ویسے تو کافر بھی زیارت کے دیکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھنے کی نفی فرمائی کہ کافر نظر کرتے تھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان سے دیکھتے نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے وہ۔ تو جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ کی بارگاہ میں بیٹھا، ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور ایمان اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا، تو وہ کون ہوا؟ صحابی۔ اب اس میں ایک بات بھی بطور فضیلت آپ کو میں یہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں، آتے ہی اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا، اب واپس جانے لگا، جہاد میں نہیں گیا، جہاد میں گیا شہید ہو گیا، اسے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، حج کا موقع نہیں ملا، زکوٰۃ کا موقع، یعنی اعمال صالحہ کا موقع ہی میسر نہیں آیا، جو ہی ایمان لایا وفات پا گیا۔ اب وہ خوش قسمت صحابی رسول تمام ولیوں، غوث و کتبوں، ابدالوں سے افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ صحابی ہونا بہت بڑا شرف اور فضیلت ہے جو ان خوش قسمت لوگوں کے حصے میں آئی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے صحابی بنانا، کوئی اور کسی کو صحابی نہیں بنا سکتا۔ آج ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، آج نماز پڑھنے والا نمازی بن سکتا ہے، حج کرنے والا حاجی کہلا سکتا ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ ادا کرنے والا کہلا سکتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا سخی کہلا سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں تو رہ گئیں، لیکن صحابی کو نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی عمل سے نہیں بنتا ہے، صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان سے زیارت اور ایمان پہ خاتمہ ہو تو وہ صحابی بنتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو دو باتیں صحابی کے لیے آپ کے ذہن نشین ہو گئیں۔ اگلی بات، تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی وہ ہے جس نے صحابی کی ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں، اور ایمان پہ ہی اسے موت آئی ہو تو وہ تابعی ہو گیا۔ تو یہ تین ادوار ہیں، ان تینوں کی گواہی اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اظہار قرآن پاک میں فرما دیا۔ وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پہلے اور پچھلے اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، ان کے پیچھے چلے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا۔ تو یہ تعریف کے بعد اجمالی طور پر اب ہم مخالفین کے اعتراض کو سمجھیں گے۔ مخالفین اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی خود قرآن کریم میں ہے کہ کچھ صحابی جنتی ہیں اور کچھ دوزخی ہیں، معاذ اللہ۔ یہ شیعوں کا اعتراض ہے۔ اب توجہ سے بات کو سنو۔ اب یہاں ہم پہلی گزارش یہ اتنی کریں گے سر دست اس حوالے سے کہ یہاں جو لفظ اصحاب آیا ہے نا، اصحاب، اس میں کیا لکھا ہے؟ اصحاب کا معنی کیا ہے؟ والے۔ کیا معنی؟ والے۔ یہاں اصحاب کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں ہے، یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو جنت والے ہیں اور جو جہنم والے ہیں، سمجھ آئے؟ یعنی مطلقاً وہ لوگ تمام اولاد آدم میں سے جو جنت والے ہیں ان کو اصحاب الجنہ کہا گیا، یعنی جنت والے، اور جو جہنم والے ہیں ان کو اصحاب النار کہا گیا۔ تو یہاں اصحاب الجنہ اور اصحاب النار دونوں یعنی دو گروہ ہو گئے، ایک جنت والے اور ایک جہنم والے۔ تو یہاں اصحاب سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نہیں ہیں،
کیونکہ جب لفظ اصحاب کی نسبت یا اضافت نبی سے ہوگی قرآن کریم میں اگر کوئی ایسا مقام ہے تو پھر اس سے مراد اصحاب رسول ہوگا. مثلا اصحاب النبی، اصحاب رسول، تو ایسے کوئی الفاظ قرآن کریم میں نہیں. تو یہاں اب جو لفظ اصحاب ہے اس پہ ہم بات کرتے ہوئے آیات کریمہ سے ہم آپ کو بتائیں گے. جیسے ہم نے پیچھے الفاظ کے قانون ضابطہ قاعدہ کلیہ ہم نے پڑھا، تو لفظ اصحاب کے حوالے سے ہم پہلے قرآن آیات کو دیکھتے ہیں. اب دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الفاظ قرآن کا، مثلا اصحاب السبت، قرآن پاک میں اصحاب السبت، سبت ہفتہ کہتے ہیں. یہ آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا مچھلی والوں کا، ان کو اصحاب السبت کہا گیا. کیا کہا گیا؟ اصحاب السبت، مچھلی والے، یعنی ہفتے کا دن کا جنہوں نے شکار کر لیا. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 میں غالباً السبت، اصحاب السبت، لفظ اصحاب آ گیا لیکن سبت کا معنی کیا؟ ہفتہ. سبت کسے کہتے ہیں؟ تو نعوذ باللہ آپ ان بے وقوفوں کے نزدیک اگر ہم معنی صحابی کریں گے تو یہ ہفتے کے صحابی بن جائیں گے ان کے بقول، نعوذ باللہ. تو یہاں اصحاب کا معنی کیا؟ والے، یعنی ہفتہ والے. اب دوسرے مقام پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصحاب بمعنی دوست اور ساتھی بھی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَأَصْحَابُ النَّارِ، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 44. اب یہاں کس معنی میں؟ اصحاب الجنہ، اصحاب النار، یہ وہی جو ان کا اعتراض. یہاں جنت والے اور جہنم والے، یعنی جنت والے جنتیوں کے دوست ہوں گے اور جہنم والے جہنمیوں کے دوست ہوں گے. تو یہاں اصحاب کا معنی کیا ہے؟ والے. جتنی بھی آیات ایسی قرآن پاک میں ان کا معنی کیا ہے؟ والے. جیسے ابو کا معنی بتایا تھا، ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے اور ابو کا معنی باپ بھی ہوتا ہے. تو جہاں وہ لفظ آئے گا اسی نوعیت سے اس کا معنی تعین کیا جائے گا. جیسے ابو الحسن، حسن کا باپ یہاں سے مراد مولا علی شیر خدا ہیں. ابو ہریرہ، اب یہاں بلیوں کا باپ معنی نہیں کریں گے، یہاں معنی کیا ہوگا؟ والا، یعنی ابو ہریرہ بلی والا یا بلیوں والا. سمجھ آئی؟ تو اسی طرح اصحاب کا جو معنی ہے یہ والے. اب اسی طرح آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصحاب مدینہ، سورۃ حج کی آیت نمبر 14 اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 70. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب مدین کہا گیا، یعنی مدین والے. اب یہاں مدین کے صحابی معنی نہیں ہوگا، تو اصحاب مدین والے قوم شعیب علیہ السلام جو تھی مدین میں رہتے تھے، تو ان کے شہر کو ذکر کر کے لفظ اصحاب کے ساتھ نسبت کا ذکر کر دیا گیا، یعنی مدین والے. تو مدین کے کون سے بھائی صحابی تھے؟ تو یہاں اصحاب کا معنی کیا ہوا؟ والے. اب اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ 7 شعراء حجر آیت نمبر 87، 78 اور 176 اصحاب الائکہ. اصحاب الائکہ، ایکا کہتے ہیں جھاڑی کو عربی میں، یعنی جھاڑی والے. تو جہاں بھی لفظ اصحاب ہے، اصحاب الائکہ جھاڑی والے. اب اسی طرح آگے دیکھیں اصحاب الحجر، ہجر کا معنی پتھر ہوتا ہے، پتھر والے. تو کیا پتھر کے صحابی تھے معاذ اللہ؟ تو یہاں اصحاب کا معنی کیا ہوا؟ سب بولا کرو، اصحاب کا معنی کیا ہوا؟ والے. اصحاب الحجر، یہ سورۃ حجر کی آیت نمبر 80. یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم ثمود کا ذکر جو اصحاب الحجر تھے، ہجر والے، پتھر والے. اب اسی طرح سورۃ کہف کی آیت نمبر 100 تو مشہور ہے اصحاب کہف. کہف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑی غار، کھلی غار. تو اصحاب کہف کا معنی کیا ہوا؟ اصحاب الکہف کا معنی کیا ہوا؟ غار والے. کیا معنی ہوا؟ غار والے. تو یہاں اصحاب کا معنی کیا ہے؟ والے. یہاں اصحاب کا معنی صحابی نہیں ہے، یہاں معنی کیا ہے؟ والے. اب اسی طرح آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس فرمایا، یعنی کنویں والے. یہ بھی قرآن کریم میں سورۃ فرقان کی آیت نمبر 29 میں اصحاب الرس، رس کنویں کو کہتے ہیں عربی میں، تو کنویں والے ہو گئے. تو یہ کنویں کے بھی صحابی تھے معاذ اللہ. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا سورۃ شعراء کی آیت نمبر 61 اصحاب موسیٰ، یعنی قوم موسیٰ. یا اصحاب کا معنی کیا ہوا؟ قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم.
تو اصحاب کا معنی قوم بھی ہوا، تو جہاں جیسا معنی ہوگا وہ ویسا ہی ترجمہ کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ عنکبوت میں فرماتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے بارے میں فرماتا ہے اصحاب السفینہ یعنی کشتی والے، اصحاب السفینہ کشتی والے، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو 78 آدمی سوار ہوئے تھے ان کو کیا کہا گیا؟ اصحاب سفینہ، سفینہ والے۔ یہ سورۃ عنکبوت میں آیت نمبر 15۔ اور اسی طرح سورہ یاسین میں وہ بستی والے تھے جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے 3 حواری گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا اصحاب القریہ یعنی بستی والے، اصحاب القریہ۔ قریہ کس کو کہتے ہیں؟ بستی۔ اور اصحاب کا معنی کیا ہوا؟ والے۔ اصحاب کا معنی کیا ہوا؟ والے، یعنی بستی والے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کو امتیوں کو فرمایا گیا اصحاب المیمنہ، یہ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 8 ہے، یعنی جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں۔ یہاں جنتیوں کا ذکر ہو رہا، یعنی جو جنتی ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو ان کو کیا فرمایا قرآن پاک نے؟ اصحاب المیمنہ۔ یہاں اصحاب معنی کس معنی میں؟ والے، یعنی جنت والے، دائیں طرف والے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصحاب المشأمہ، سورۃ واقعہ آیت نمبر 9، یعنی بائیں طرف والے، جہنم والے بائیں طرف والے اور دائیں طرف والے جنت والے۔ تو اصحاب ان تمام آیات میں معنی کون سا ہوا؟ والے۔ کون سا معنی ہوا؟ والے۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبر والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 3 میں، آیت نمبر 13 آخری آیت ہے یہ، اصحاب قبور، اصحاب القبور، قبروں والے۔ تو اب قبروں کے بھی شابی ہوتے ہیں نعوذ باللہ، جیسے وہ ٹر کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی، یا اصحاب القبور کس مراد کیا ہے؟ قبروں والے۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے باغ والے، یعنی وہ سورۃ قلم میں جو واقعہ تھی وہ بھائیوں کا جنہوں نے باغ کا صدقہ خیرات باپ کی اچھی چیز کو بند کر دیا، تو پھر وہ گئے تڑکے لینے، تو باغ سارا خراب ہو چکا تھا، تو پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انہوں نے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے اعلیٰ پھر اچھا باغ دنیا میں دے دیا، تو اس کو قرآن پاک نے فرمایا اصحاب الجنہ، یعنی باغ والے۔ اب اسی طرح اصحاب فیل کا تو سب کو پتہ ہے نا، ہاتھی والے، جنہوں نے ابرا کے لشکر کو برباد کیا تھا، تو ان کو اصحاب فیل کہا گیا۔ تو یہاں اصحاب کا معنی کیا ہوا؟ والے۔ اصحاب کا معنی کیا ہوا؟ والے، یعنی ہاتھی والے۔ اسی طرح اور بھی یہ جتنے مقام ہم نے آپ کو قرآن کریم سے پڑھ کر بتائے، ان میں کہیں اصحاب النبی بھی آیا ہے یا اصحاب رسول بھی کہیں آیا ہے؟ تو جو مطلق حکم ہے اصحاب کا، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، وہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو سچے سنی مسلمان رہیں گے اور سنیت پہ دنیا سے جائیں گے تو وہ اصحاب الجنہ ہوئے، جنت والے۔ اور جو سنیت اور اسلام سے ہٹ کر مرے وہ کون ہوئے؟ جہنم والے۔ تو یہ اصل میں اصل تعین تھا جو قرآن کریم نے ہمیں بتایا۔ تو جہاں قرآن کریم میں ایسا کوئی لفظ ہی نہ ہو اصحاب النبی کا، اصحاب رسول کا، تو پھر اس طرح کا معنی لینا اور اپنی من مرضی کر کے قرآن پاک کو غلط رنگ میں مطلب مفہوم بیان کر کے عوام کے ایمان سے کھیلنا، یہ ان ڈاکوؤں کا کام ہے جو کرائے کے قاتل ہیں، ایمان کے قاتل جو لوگ ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے آپ کو یہ لفظ اصحاب کے حوالے سے بتا دیا، اور اتنی اس کی تفصیل کافی ہے۔ یہاں آپ کو سمجھانا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی بازیگر اگر اس طرح کی آیت پڑھ کر قرآن کریم سے کہے کہ جی کچھ صحاب جنتی ہیں اور کچھ جنمی ہیں نعوذ باللہ، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بازیگر کتنا بڑا دھوکہ دے رہا ہے قرآن پاک پڑھ کر۔ تو جہاں اصحاب کا معنی والے ہے، اصحاب النبی نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ تو پیچھے ہم منافقین کے بارے کے حوالہ سے اور عرب اور اعراب کے حوالہ سے وہ دروس میں ہم پڑھ چکے، وہ 3 طبقے تھے، ان کا آپ کو تعارف بتا دیا۔ تو یہاں ہم اس حوالہ سے لفظ اصحاب کے حوالہ سے یہ بات مکمل کرتے ہوئے آخر پہ ہم آپ کو ان کی وہ بکواس اور فتنہ سناتے ہیں کہ اب یہ کیسے دھوکہ دیتے ہیں۔ شیعوں کا ایک مولوی ہے، مناظر ہے ان کا، اس کا نام ہے اظہر حیدری۔
پنڈ ہوتا ہے راہ والی، پہلے بھی بتایا تھا، راہ والی پنجابی معنی کی راہ والی، یعنی فلانا کتوں دا کہ راہ والی دا ہے، کتوں دا راہ والی دا مطلب ہے، سمجھ گئے ہو نا؟ اب میں جس انداز میں بات کر رہا ہوں اس انداز اور لہجے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ میں اس پر تنقید کر رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا؟ اگرچہ ویسے کہا جاتا ہے بھئی راہ والی پنڈ ہے اتوں دا رہنا، لیکن میں کتا ہوں کہہ رہا ہوں اس اسے انداز اس اسے اپنا رہا کہ وہ جڑے انداز کنجر گل کرے گا اس انداز دے وچ بھی تاں نے صحابہ پاک دے ہوتے یہ کتوں دا ہے؟ راہ والی دا، راہ والی دا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کسی راہی دا جڑا بھی ہوگا وہ راہ والی دا ہوگا، اتنا ہی ہے نا؟ تو اصل پنڈ ہوتا راہ والی دا ہے، راہ والی یہ گجران والے کے رستے میں ہے، راہ والی دا ہن کی بھونکدا ہے، وہ ہن کہندا کہ لوکی کہندے کہ شیعہ صحابہ نو نہیں مانتے، ہن دھوکھا بھی کداں دیندا ہے، کہندا شیعہ صحابہ نو نہیں منتے، اسدل غابا فی مروات الصحابہ، یعنی ایک کتاب ہے ساڈے اہل سنت و جماعت دی صحابہ پاک دی سیرت دے اوتے، وہ ہن اس انداز وچ کتاب دے اوتے بھی وہ کنجر تان کر رہا ہے، اور پھر اگے کہندا ہے کہ جیڑا صحابہ نو نہ منے یعنی صحابہ پر پہلے سلام بھیجے گا، پہلے صحابہ پر سلام بھیجے گا اور ساتھ ہی کنجر ظالم بھی کہہ دے گا۔ اس کو بہت تھوڑا سنے آپ توجہ سے، کتاب کا نام ہے قوت الغابہ فی معرفت الصحابہ، ایڈا سونا بھی کوئی نام صحابہ تا لیندا جویں ذرا پیا لیندا، یہ غیر ملکی ایجنٹ نے جڑے شیعہ سنی نوں لڑان واسطے کہندے نے شیعہ پاک نہیں منتے، شیعہ پاک نہیں منتے، منہ کتے دے پودے میں منہ وچ بھی تان کر رہا ہے۔ کھول کے اعلان کرنا چک بوٹے والے ہو، سلام ہو صحابہ رسول پر، سلام ہو صحابہ رسول پر، لعنت ہو دشمن بطول پر۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ اب پہلے یہ کہہ رہا ہے سلام ہو اصحاب رسول پر، ساتھ ہی بھونک رہا ہے لعنت ہو دشمن بطول پر، نعوذ باللہ۔ اب دشمن بطول حضرت فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو ابو بکر عمر عثمان پاک کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ بی بی پاک کا حق مارا، دربار میں کھڑا کیا، یہ کیا وہ کیا، دروازہ گرایا، ان پاک ہستیوں کو ظالم بھی کہہ رہا ہے اور صحابہ پر سلام بھی کہہ رہا ہے۔ اب جو سننے والے دھوکے میں کیسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو صحابہ پر سلام بھیج رہے ہیں، اب جب نام لیں گے تو کہیں گے جی حضرت مقداد، حضرت ابوذر، حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال صحابہ ہیں، ہم ان پہ ہماری جانیں قربان ہیں، اور ابو بکر عمر عثمان طلحہ زبیر عائشہ پاک حفصہ پاک حضرت امیر معاویہ پاک حضرت ابو سفیان اور حضرت ہندہ اور حضرت واشی، ان پاک ہستیوں کو جن کا اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور بالخصوص ابو بکر عمر کے پیچھے چلنے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ان پر یہ کتا بھونک رہا ہے۔ اب سمجھ آ گئی اس کے دھوکے کی؟ تو یہ کنجر راہ آئیدہ ہویا کہ کوئی نہ، یعنی آندے جاندے دی یہ سٹ ہے، بندے دا پتر ہوتا تے انہاں پاک ہستیاں تے بک بک نہ کردا جنہاں دی تعریف اور جنہاں نو امام مولا مشرق کشا نے منیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 سال ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں ادا کی۔ اب یہ جب خطے گئے تو کہیں وہ تو تکیہ تھا اوپر سے ان کے پیچھے پڑھ لیتے تھے اور باطن میں ان سے نعوذ باللہ ان کے مخالف تھے۔ تو یہ کل ہم بتا چکے کل والے درس میں کہ ائمہ اہل بیت اطہار نے ان کو کیا کیا تحفے دیے ہیں بدبختوں کو، اور امام موسیٰ کاظم کے حوالہ سے آخری بات کی تھی کہ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جتنی آیتیں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں نازل کی ان سے مراد شیعہ ہے۔ تو آج آپ کا قولی طور پر، کل تو ہم نے تحریری حوالہ بتایا تھا، آج آپ قولی طور پر بھی سن چکے کہ ایک ہی جملہ ہے اس میں منافقت ظاہر کر رہا ہے، سلام ہو اصحاب رسول پر اور لعنت ہو دشمن بطول پر۔ اب بطول لقب پاک ہے حضرت سلام حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کا، ان کا لقب پاک ہے،
تو ان کے دشمن انہوں نے سب سے پہلے عوام کو سمجھایا یہ ہے کہ ابو بکر عمر جو ہے نعوذ باللہ انہوں نے بی بی کا حق نہیں دیا تھا، پدک چھین لیا تھا، خلافت حضرت علی پاک کی تھی تو وہ چھین لی تھی، تو ان کو نعوذ باللہ صحابہ کو تینوں ان مقدس ہستیوں کو یہ ظالم کہتے ہیں، اور ساتھ پھر اس طرح کا یہ ان کا پراپوگنڈا ہے۔ اور آگے اس کی تھوڑی سی آگے ساتھ ایک کنجر ہے جو بڑی داڑھی لمبی ہے کہ وابیوں سے ادھر گیا ہے یا کدھر گیا ہے، آگے سے وہ ایک فقرہ پڑھ رہا ہے۔ اب وہ فقرہ کیا پڑھ رہا ہے اس کو تھوڑا توجہ سے سنیں۔ کلام ہو بسم اللہ بسم اللہ جیو یہ اٹھ کے سنان والا بڑا سونا پسند ہے ماشاء اللہ۔ ادھر کیمرہ بھی مارو، بڑا سونا پہ بات۔ بسم اللہ بسم اللہ شیعہ بسم اللہ اچھا انہیں تمہیں سمجھ آئی ہونی یا نہیں ہونی میں سمجھا دینا۔ اچھا انہیں دعا پاندر کہہ رہا ماشاء اللہ۔ ادھر کیمرہ بھی مارو، بڑا سونا پہ بات۔ بسم اللہ بسم اللہ شیعہ بسم اللہ اچھا انہیں تمہیں سمجھ آئی ہونی یا نہیں ہونی میں سمجھا دینا۔ اچھا انہیں دعا پاندر کہہ رہا نبی دے صحابہ دے غلام نے شیعہ ملا تو ایویں شیعہ تے تو مت لا نہیں، اسی تے لانا تو نہ تے کرنے جنہ کیتا بی بی دا حیا نہیں، یعنی کنہ تے لانا تے کتے دے پت انہیں بھیج رہے نے ابو بکر عمر عثمان پاک تے، یعنی شیر بھی انہوں نے بڑا پسند آیا، باندر کی گل پسند آمدی ہے تو کہہ رہے بدر آ کے دوبارہ پڑھ۔ تو ہم بھی ایک ربائی آخر پہ اس پہ ہم بتا دیتے ہیں، جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مولا مشکل کشا کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی مومن تو اسے محبت رکھے گا اور منافق تو اسے بغض رکھے گا۔ تو اب انہوں نے یہ ایک طریقہ ٹرینڈ چلایا ہوا ہے، جو موالی ہیں پکے حرامی جو ہیں، بعض پاک کے محب ہونے کا دعویٰ کرنے والے، وہ کہتے ہوتے ہیں یا علی حلالیاں دا نعرہ ہے، وہ کہتے ہوتے ہیں یا علی حلالیاں دا نعرہ ہے۔ تو یہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ مولا مشکل کشا کی محبت مومن کی پہچان ہے، اور مومن کی دل میں آپ کی محبت آتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن جس انداز میں یہ بیان کرتے ہیں نا، ہم اسی انداز میں جواب دے رہے ہیں، ترکی بترکی جواب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں صدیق نہیں اندے ابے دی، یہ ہم نے پڑھا تھا نا۔ تو کوئی یہاں جو ایسی بات کرے تو اسے کہا ہاں ہمارا ایمان ہے، جو مولا مشکل کشا سے محبت نہیں رکھتا وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے اور حرامی ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں اگر معیار یہ ہے تو ہمارے ہاں بھی معیار یہ ہے کہ جس کے دل میں صدیق نہیں اندے ابے دی، بول دے نہیں اندے ابے دی، جس کے دل میں صدیق نہیں اس دے ابے دی، ہاں تو ہم بھی ربائی کی ربائی، اس نے جو شعر پڑھا ہے منکر جس دے دل وچ، ہے منکر جس دے دل وچ نہیں پیار صدیق ولی دا، او بھی دین ایمان تو خالی جڑا دشمن عمر جری دا، او بھی جنت وچ نہ جاسی جنوں نہیں پیار عثمان غنی دا، او چشتیا او بھی وڈا منافق جڑا نہیں ہوبدار علی۔ سمجھ آئے؟ سن کے نام صحابہ دا تیرے سیرے چ پوندی سٹ، جان نام صدیق عمر دا آوے تیرے متھے تے پیندا وٹ،
حالی ویڑا ہی والیا نہ کر ایمان کو چٹے نہیں تے نہیں معاشر دے ایویں کٹی سے جی میں داند کٹیندا جٹ. سمجھ آگئی بات کی؟ تو یہ آج ہمارا جو درس تھا اس حوالہ سے کہ توجہ اس حوالہ سے لفظ عذاب کے حوالہ سے اختتام کو پہنچتا ہے. آخر پہ ہم وہ پڑھیں گے کلام، اور اس میں ہم نے آج کے درس میں یہ 35واں ہمارا درس تھا، اس میں ہم نے پڑھا لفظ عذاب کے حوالہ سے. اور اصحاب کا معنی یہاں کیا ہے؟ والے. اصحاب کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم میں اصحاب النبی کا لفظ کہیں بھی، اصحاب رسول کا لفظ کہیں بھی. تو جو یہ کہیں کہ کچھ صحابی جنتی ہے کچھ جہنمی ہے، وہ قرآن پاک کے معنی کو بدل رہا ہے، اور جو قرآن کریم کے معنی کو بدلے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ تو سمجھ آ گئی؟ تو یہاں اصحاب کا معنی کیا ہوا؟ والے. اصحاب کا معنی کیا ہوا؟ والے. اصحاب کا معنی کیا ہوا؟